اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسے ہو رہے ہیں جو کہ خیموں کے اندر رکی ہوئی ہیں، یعنی کہ پردہ نشین ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدری نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمے کو نصب کر دیا گیا ہے۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے اور اس کا کوئی دروازہ نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اس خیمے کے پاس جا کر اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہے گا، یعنی کہ حوروں کے پاس جانا چاہے گا، تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا تاکہ ولی اللہ کو اس کا علم ہو جائے کہ فرشتوں، خدمتگاروں، مخلوقات کی نگاہوں نے اس حور کو نہیں دیکھا۔ یہ حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلی سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنے سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اڑتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا، اور ثواب ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لایا کرتے تھے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اور اسی پر باقی بدن کی تعمیر کی جاتی ہے۔ جبکہ حضرت ابن الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے 10,000 خادم خدمت کرتے ہوں گے، اور ہر خادم ایسی خدمت کر رہا ہوگا کہ جس کو کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہوگا۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ اور حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جنتی کے لیے غلاموں کی 2 صفیں بنائی جائیں گے جن کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا ہوگا۔ جب یہ جنتی ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے کم مرتبے والا جنتی وہ ہوگا، حالانکہ اپنے اعتبار سے کوئی بھی کم مرتبے والا نہ ہوگا، جس کے سامنے روزانہ 15,000 خادم حاضر ہوا کریں گے۔ ان میں سے کوئی خادم ایسا نہیں ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں ایک عمدہ نئی چیز ہوگی جو اس کے ساتھ والے کے پاس نہ ہوگی۔ اور حضرت حکیم بن محمد اجمی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جنت ذکر اللہ کے ساتھ تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ جب مسلمان ذکر کرنے سے رک جاتے ہیں تو جنت کو تیار کرنے والے فرشتے جنت کی تعمیر کرنے سے بھی رک جاتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کیوں رک گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تک خرچہ نہیں پہنچ رہا، یعنی نیک اعمال نہیں پہنچ رہے۔ اور حضرت محمد بن نصر فرماتے ہیں، جو مسلمان بھی دنیا میں خالص اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو اس کے لیے کوئی فرشتہ اس کے درجات کی ترقی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ جب بندہ عمل سے رک جاتا ہے تو یہ فرشتہ بھی جنت کی ترقی کرنے سے رک جاتا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کیوں رک گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی دنیا میں موجود یعنی کہ عمل کرنے والا فضول کام میں مصروف ہو گیا ہے۔ اور حضرت سلیمان بن مغیرہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہمیں یہ بات پہنچی کہ جنتی آدمی جنت میں 70 سال تک ٹیک لگائے بیٹھے گا، اس کے پاس اس کی بیویاں
اور خدمت گزار ہوں گے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شان و شوکت اور نعمت عطا فرمائے گا وہ بھی ہوں گی۔ پھر وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو کچھ حوریں اور بیویاں ایسی نظر آئیں گی کہ جن کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کہیں گی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہمارا نصیب عطا فرمائیں، یعنی ہمیں اپنی قربت سے نوازیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے ایک ہی موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی۔ اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ مومن ان سب کے پاس جا کر صحبت کرے گا اور وہ بیویاں ایک دوسرے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گی۔ یہ خیمے نہ تو بالا خانے ہوں گے اور نہ محلات، بلکہ یہ باغات میں اور نہروں کے کناروں پر قائم کیے گئے ہوں گے۔ اور حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین آج سر نو پیدا کی جاتی ہے۔ جب اس کی تخریق مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خیمے اس وقت نصب کرتے ہیں جب وہ جوان ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان لڑکی کی عادت یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ علیحدگی کو پسند کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کا خامند لے جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حوروں کو پیدا کیا اور ان کو خیموں کے پردوں میں پابند کر دیا، یہاں تک کہ ان کو اپنے اولیاء یعنی دوستوں کے ساتھ جنت میں ملا دے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ایک بہت ہی پسندیدہ بیوی ہوگی، اور ہر پسندیدہ بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے سے روزانہ ایک ہدیہ، تحفہ اور کرامت اس بیوی کے پاس پہنچے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بیویاں نہ تو خامدوں کے سامنے اکڑ دکھانے والی ہوں گی اور نہ اونچا بولنے والیاں ہوں گی، نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی اور نہ نافرمان ہوں گی۔ یہ حور عین ہوں گی اور چھپائے ہوئے لال کی طرح ہوں گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیمہ خولدار ہوگا، 8 کلومیٹر میں اس کے دروازے 4000 سونے کے پٹ ہوں گے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیمہ ایک گور کا ہوگا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے جو ایک ہی گور سے بنائے گئے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیمہ خولدار موتی لال کا ہوگا، اس کی لمبائی اوپر کی طرف 60 میل، اور اس کے ہر زاویے میں اہل خانہ یعنی کہ بیویاں، غلام اور لڑکے ہیں جن کو دوسرے زاویے والے نہیں دیکھ سکتے، ان کے پاس جنتی جایا کرے گا۔ دوسری بیویاں وغیرہ اس حالت میں ان کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ اور عبد الملک فرماتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جنت کے خیموں میں سے ہر خیمے میں جو خولدار گور سے بنایا گیا ہوگا اس کا طول 32 کلومیٹر کی چوڑائی میں ہوگا اور اتنا ہی اونچا ہوگا، جس پر گوہر اور یاقوت کا کام کیا گیا ہوگا۔ ہر تخت پر بہت سے رنگین بستر ترتیب دیے گئے ہوں گے جو ایک دوسرے کے اوپر سجائے ہوئے ہوں گے، اور ہر تخت کے سامنے ایک کپڑا ہوگا جس نے خیمے کو پردے میں کیا ہوگا۔ یہ گوہر، یاقوت اور زبرجد سے سونے اور چاندی کی تاروں میں بنایا گیا ہوگا۔ ہر تخت پر حور عین میں سے ایک بیوی جلوہ افروز ہوگی جس کا نور سورج کے نور کو مان کر رہا ہوگا۔ ہر بیوی کے ساتھ 70 لونڈیاں اور 70 غلام بھی ہوں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آئے جائیں گے جو خالص انہی کے لیے ہوں گے، گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اور ہر تخت کے سامنے گوہر کی ایک کرسی ہوگی، اور اس پر سے چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تخت پر بیٹھے گا اور اپنے خیمے کی بنیاد تک ایک سفید راستہ اور ایک سرخ راستہ اور ایک سبز راستہ دیکھے گا۔ ان کا نور اتنا تیز ہوگا کہ آنکھوں کو چدیا دے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی بیوی سے معانقہ کرے گا، اور اس سے 70 سال کی مقدار لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اس کی خواہش جماع اور اس کی شدت طلب کم نہ ہوگی، یہ اس وجہ سے تاکہ یہ دوسری زوجہ کی طرف جائے، یہاں تک کہ اس کا نفس خواہش کرتا رہے گا اور آنکھیں لذت اٹھاتی رہیں گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کی جنتی کا مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک قبہ لولو اور یاقوت اور زبرجد کا تیار کیا جائے گا، جو طول میں جابیہ سے صنعاء جتنا ہوگا۔ جابیہ ملک شام میں مشہور شہر دمشق کے قریب ایک شہر ہے، اور صنعاء ملک یمن کا دارالخلافہ ہے۔